کر ہدیہ درود کا نذرانہ پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ حصول برکت کے لیے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اللہ پاک جل شانہ نے نماز کے متعلق بیان فرمائی ہے۔ دنیا میں جو چیزیں عام ہوتی ہیں ان کی قدر نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر پانی بہت زیادہ ہے، اس کی قیمت بہت کم ہے، اور سونا بہت کم ہے، اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ لیکن اگر کسی پیاسے کو کہا جائے کہ تم سونا لے لو تو کہے گا میں کیا کروں گا سونا کو لے کر کے، آگ لگاؤں سونے کو، مجھے پیاس ہے، پانی چاہیے۔ اسی طریقے سے کسی آدمی کو بڑی پیاس ہے، اس کو کوئی کہے ہیرا لے لو، جواہرات لے لو، وہ کہے گا میں نے کیا کرنا ہیرے جواہرات کا، مجھے پیاس ہے، پانی چاہیے۔ اسی طریقہ سے دنیا میں نمازیں عام ہیں، اذانیں عام ہیں، مسجدیں عام ہیں، لیکن اس کی قدر و عظمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ اگر نماز کی اہمیت اگر آپ کو پتہ کرنی ہے تو ان سے جا کر کے پوچھو جو اپنی قبروں میں بے کس بے بس لیٹے ہوئے ہیں کہ نماز کیا چیز تھی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز کا نام نماز ہے۔ ارشاد فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، نماز ادا نہیں کرتا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسے حامان، قارون، شداد اور فرعون جیسے کافروں کے صف میں کھڑا کرے گا۔ گنہگار مسلمانوں کے صف میں بھی کھڑا ہونے کی اجازت نہیں ہوگی، سیاکار مسلمانوں کے بھی صف میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی کھلم کھلا کافروں کے صف میں اسے کھڑا کرے گا۔ ارشاد فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کو جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اللہ تبارک و تعالی بھی اس سے بڑی ہے، میں کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے بڑی ہوں، اس کا جو حال بنے وہ بنے، مجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ارشاد فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الصلاۃ معراج المؤمنین، او لوگو نماز مومنوں کی معراج ہے۔ جس کا دل کرے کہ میں اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کروں، اللہ تبارک و تعالی سے مناجات کروں، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا دیدار کروں، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے کہ زیادہ سجدے کیا کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، کل میدان محشر میں تمام نبیوں، تمام رسولوں، تمام پیغمبروں کی امت وہاں جمع ہوگی۔ یا رسول اللہ فداک امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے۔ یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے آدم صفی اللہ کی امت وہاں موجود ہوگی، نوح نجی اللہ کی امت وہاں موجود ہوگی، ابراہیم خلیل اللہ کی امت وہاں موجود ہوگی، موسیٰ کلیم اللہ کی امت وہاں موجود ہوگی، عیسیٰ روح اللہ کی امت وہاں موجود ہوگی۔ اے اللہ کے نبی، اتنے بڑے مجمع میں آپ اپنی امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟
کیسے پتا چلے گا کہ یہ آپ کا امتی ہے, آپ کا کلمہ پڑھنے والا, آپ کا نام لینے والا ہے؟ اللہ الصمد. سرکار نے پہچان بتلا دیا. غور سے سننا, میرے آقا نے فرمایا کل میدان محشر میں اپنے امتیوں کو, کلمہ پڑھنے والوں کو ایسے پہچانوں گا کہ وہ اعضاء جو وضو کے اندر دھوئے جاتے ہیں, چہرہ, ہاتھ اور پاؤں دھوئے جاتے ہیں, کل قیامت کے میدان میں 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکیں گے. سبحان اللہ. میں پہچان لوں گا یہ میرا امتی ہے, یہ میرا امتی ہے, یہ میرا کلمہ پڑھنے والا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی جان بوجھ کر نماز ترک کر دیا کرتا ہے, نماز کا اہتمام نہیں کرتا, کل قیامت والے دن اس کی پیشانی کے اوپر 3 لائن 3 سطریں لکھی ہوئی ہوں گی. پہلی لائن یہ لکھی ہوئی ہوگی ھذا کافر. حدیث پاک ہے, سرکار نے فرمایا پیشانی پر لکھا ہوگا. مسلمانوں کی برادری میں رہتا تھا, مسلمانوں کے ساتھ اٹھتا اور بیٹھتا تھا, لیکن پیشانی پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کافر ہے, جو نماز نہیں پڑھتا, مومن نہیں رہ سکتا, مومن بن کے مر نہیں سکتا ہے. دوسری سطر لکھی ہوگی یہ اللہ کے غضب کا حقدار ہے. تیسری سطریں لکھی ہوئی ہوں گی کہ یہ اللہ کے غضب, دوسری سطر یہ اللہ کے غضب کا حقدار ہے. تیسری سطر یہ لکھی ہوگی یہ اللہ کے حق کو ضائع کرنے والا ہے. اب اندازہ لگاؤ مسلمانوں کہ قیامت کے دن یہ تینوں لائن پیشانی پہ لکھی ہوئی ہوگی, پتہ نہیں کیا بنے گا ہمارا. بہت سارے ہمارے بھائی کہتے ہیں مجبوری کی وجہ سے, پریشانی کی وجہ سے نماز چھوٹ جاتی ہے. بے شمار لوگ 3 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, اپنے آپ کو نمازی سمجھتے ہیں. 4 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, اپنے آپ کو نمازیوں جیسا سمجھتے کہ میں بھی نمازی ہوں. کیا ہوا, 1 وقت ہی تو چھوٹ رہی ہے, 4 وقت تو میں پڑھ رہا ہوں نا نماز. سنو,